باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیات 176 پیراگراف 9۔ پہلا پیراگراف حسن معاشرت کے احکام، دوسرا پیراگراف اہل کتاب کو دعوت اسلام، تیسرا پیراگراف حکومت اور رعایا کے حقوق، چوتھا پیراگراف منافقین اور جہاد، پانچواں پیراگراف نزول قرآن کی حکمتیں، چھٹا پیراگراف بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل سے مجادلہ، ساتواں پیراگراف نفاق سے بچ کر نظام عدل اور اقسط قائم کرنے کا حکم، آٹھواں پیراگراف اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں سے مجادلہ، نواں پیراگراف قانون وراثت۔ مرکزی مضمون: ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام اور مسلمانوں کو نفاق سے بچ کر خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست اسٹیٹ تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم۔ زمانہ نزول جنگ احد شوال 3 ہجری اور غزوہ بنی مستلق شعبان 6 ہجری کے درمیان مختلف حصوں میں نازل ہوئی۔ جب احد کی شکست کے بعد بیواؤں یتیموں کے کئی مسائل بشمول نکاح، مہر، وراثت وغیرہ پیدا ہو گئے تھے اور منافقین کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں۔ زمانہ نزول: سورۃ النساء کا زیادہ تر حصہ جنگ احد کے بعد غالباً 3 ہجری کے آخر میں یا 4 ہجری میں نازل ہوا۔ بعض آیات جنگ احد شوال 3 ہجری اور غزوہ بنی مستلق شعبان 6 ہجری کے درمیان مختلف حصوں میں نازل ہوئیں۔ جب جنگ احد میں کئی مسلمانوں کی شہادت کے بعد بیواؤں اور یتیموں کے کئی مسائل بشمول نکاح، مہر، وراثت وغیرہ پیدا ہو گئے تھے اور منافقین کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں۔ یہودی قبیلے بنی نذیر کی جلاوطنی ربیع الاول 4 ہجری سے پہلے یہودیوں اور منافقین کا بغض اور عداوت کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس موقع پر نوزائیدہ اسلامی مملکت کے استحکام کے لیے منافقین کی سرگرمیوں کا نوٹس چنانچہ اس صورت میں منافقین کا بغض اس موقع پر نوزائیدہ اسلامی مملکت استحکام کے لیے منافقین کی سرگرمیوں کا نوٹس لینا ضروری تھا، جو اسلامی ریاست کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ چنانچہ یہاں اس صورت میں اسلام کے نظام معاشرت، نظام حکومت اور نظام عدل و قسط کی وضاحت کی گئی ہے۔ صلاۃ خوف کے حکام آیت 102 غزوہ ذات الرقاع 4 ہجری کے موقع پر نازل ہوئی اور احکام تیمم آیت 43 غزوہ بنی مستلق کے موقع پر شعبان 6 ہجری میں نازل ہوئے۔ خصوصیات: سابقہ 2 صورتوں کی طرح سورہ نساء میں بھی اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دینے کی ہدایت کی گئی ہے، البتہ یہاں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت ایک اجتماعی ریاستی فریضہ بھی ہے۔ سورہ نساء کا کتابی ربط: سورۃ آل عمران کے دوسرے حصے میں نئی امت کی تنظیم اور اتحاد کی ہدایات دی گئی تھیں۔ یہاں سورۃ نساء میں اس کی مزید توضیح ہے کہ یہ تنظیم صرف میدان جہاد تک محدود نہیں بلکہ خاندان سے لے کر ریاستی اداروں تک وسیع ہوگی۔ یہاں سورۃ نساء میں اسلامی حکومت کے قیام کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی سورۃ المائدہ میں اسلامی عدالتوں کے قیام کی طرف اشارہ ہے تاکہ اسلام کے فوجداری نظام پر عمل درآمد ہو سکے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورہ نساء میں مہر کے احکام: اس صورت میں مہر کے احکام بار بار آئے ہیں، اس سے اس کی فرضیت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ مہر کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے گئے: صدقات آیت 4، فریضۃ آیت 24، اجور آیت 10، قنطار اور خزانہ بھی مہر میں دیا جائے تو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ سورۃ النساء میں طاغوت سے مراد غیر اسلامی عدالتیں اور نظریہ جنگ ہے۔ طاغوت کے سلسلے میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ طاغوت کے پاس تحکیم کے لیے اپنے مقدمات نہیں لے جا سکتے کیونکہ قرآن نازل ہو چکا ہے، اب وحی کی روشنی میں فیصلے ہوں گے۔ یہاں طاغوت سے مراد غیر اسلامی عدالتیں ہیں، آیت 60۔ دوسری بات یہ بتائے گی کہ مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کافر طاغوت کے لیے۔ یہاں طاغوت سے مراد وہ نظریہ ہے جس کے ماتحت کافر لیڈر اپنی قوم کو جنگ کے لیے ابھارتے ہیں، آیت 76۔ سورہ نساء میں پاک دامنی کے لیے محسنین اور محسنات کے الفاظ کا استعمال: مردوں اور عورتوں یعنی دونوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں۔ محسن محفوظ قلعہ بند اور پاک دامن رہیں۔ چنانچہ مردوں کے لیے محسنین غیر مصافحین، عورتوں کے لیے محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان کے الفاظ استعمال کیے گئے، آیت 25-24۔
سورہ نساء کا نظم جلی اور اس کی خصوصیت۔ سورہ نساء 9 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ سورت کے نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ سورت میں پہلے، تیسرے اور 9ویں پیراگراف پر مشتمل آئلی، معاشرتی، سیاسی اور عدالتی احکام کے درمیان دوسرے، چھٹے اور 8ویں پیراگراف میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ مضبوط اجتماعیت یعنی اسلامی ریاست کے قیام اور استحکام کے لیے اندرونی دشمنوں یعنی منافقین کے بارے میں احکامات بھی 4 اور 7ویں پیراگراف میں دیے گئے ہیں۔ آیات 1 تا 43 پہلے پیراگراف میں کئی معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں جن میں قانون وراثت بھی شامل ہے۔ پہلی آیت میں اجتماعی معاشرتی زندگی کی تمہید ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں، وہ آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں۔ نکاح کے نتیجے میں رشتے پیدا ہوتے ہیں، خاندان بنتا ہے اور خاندان ہی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، بیسک یونٹ ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے رشتوں کو قائم و دائم رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یتامہ اور بیواؤں کے حقوق بیان کیے گئے۔ یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، بشرطے یہ کہ انصاف کیا جا سکے۔ یتیموں کے اموال عقل مند افراد کے زیر تصرف ہوں۔ بالغ ہونے پر یتیموں کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ یتیموں کا مال کھانے والے دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ خوش دلی سے مہر ادا کرنے کا حکم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِخْلَةً آیت 4۔ آیت 12 تا 14 میں وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ان احکام کو حدود اللہ کہا گیا ہے جن کی خلاف ورزی کی سزا دوزخ ہے۔ آیت 14۔ حصہ 2/3 حصہ صرف 2 سے زائد بیٹیوں، سگی یا ماں شریک سوتیلی بہنوں کا ہے۔ جب اصول اور فروع نہ ہوں اور سگے بھائی بھی نہ ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ ہے۔ جب اولاد نہ ہو اور 2 یا زیادہ بہن بھائی نہ ہوں نیز ماں شریک سوتیلے بھائیوں کا بھی حصہ ہے۔ جب باپ، دادا اور اولاد نہ ہو۔ والدین کا حصہ ہے جب اولاد ہو، ماں کا حصہ ہے جب بھائی موجود ہوں۔ ماں شریک سوتیلے بھائی بہنوں کے لیے جب میت کے والدین بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو۔ حصہ صرف ایک بیٹی کے لیے 1/2 حصہ صرف ایک بیٹی کے لیے اور بیوی کے لیے اولاد شوہر کے لیے ہے، بے اولاد شوہر کے لیے ہے۔ 1/2 حصہ صرف ایک بیٹی کے لیے اور بیوی کے بے اولاد شوہر کے لیے ہے۔ 1/4 حصہ اولاد والی بیوی کے شوہر کے لیے ہے اور بے اولاد شوہر کی بیوی کے لیے ہے۔ 1/8 حصہ اولاد والی بیوہ کے لیے ہے۔ وراثت کے تمام حصے وصیت اور دین یعنی قرض کو ادا کرنے کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ بدکاری اور فحاشی کی سزائیں بتائی گئیں اور قبولیت توبہ کے احکامات دیے گئے۔ آیت 15 منسوخ ہے۔ سورۃ النور کی آیت 2 اس کی ناسخ ہے۔ غیر شادی شدہ زانیہ کے لیے 100 کوڑے ہیں اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے۔ اب بدکار عورت کو موت تک روکا نہیں جائے گا۔ اس نے معاشرت کے اصول بیان کیے گئے جن میں بیویوں کے حقوق، مہر کی فرضیت اور محرمات نکاح کی تفصیل ہے۔ زبردستی بیویوں کے وارث بننے سے روکا گیا۔ بیویوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ آیت 19۔ مہر قنطار ڈھیر سارا بھی ہو سکتا ہے اور اسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ آیت 20۔ ان 15 خواتین کی تفصیل بیان کی گئی جن سے مسلمان مردوں کا نکاح حرام ہے۔ آیت 22-23۔ مسلمانوں کو باہمی استحصال اور معاشی خودکشی سے روکا گیا اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ کسی بھی معاملے کے صحیح ہونے کے لیے 2 شرطیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1 معاملہ باطل نہ ہو، بذات خود حق پر مبنی ہو۔ نمبر 2 باہمی رضامندی پر مشتمل ہو۔ خودکشی اور مسلمانوں کی باہمی معاشی خودکشی کو حرام ٹھہرایا گیا۔ آیت 29۔ مالی معاملات میں ظلم و عدوان کی سزا دوزخ بتائی گئی۔ آیت 30۔ حقوق زوجین بتائے گئے۔ مرد خاندان کا سربراہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء اور تنازع کی صورت میں تحکیم کی ہدایت کی گئی، فیصلے کی ہدایت کی گئی۔ بیویوں کی اصلاح کے 3 طریقے بیان کیے گئے۔ نصیحت کرنا، بستر الگ کرنا اور مارنا۔ میاں بیوی کے حقوق کی وضاحت کی گئی۔ حقوق اللہ کی وضاحت کی گئی، اس کی خالص عبادت شرک کی ملاوٹ کے بغیر کی جائے۔ آیت 36۔ حقوق العباد کی وضاحت کی گئی کہ بخل سے بچ کر معاشرے کے مختلف افراد کے مالی حقوق ادا کیے جائیں۔ نماز، غسل اور تیمم کے متفرق احکام بتائے گئے۔ جنابت کی حالت میں
غسل فرض ہو جاتا ہے اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ بتایا گیا۔ آیات 44 تا 57 دوسرے پیراگراف میں اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی۔ اہل کتاب کی گمراہیاں بیان کی گئیں کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں، کلام کو اپنے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں۔ اہل کتاب کو دعوت اسلام دے گی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم۔ اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ آیت 48۔ اہل کتاب کی اوہام پرستی پر تنقید کی گئی کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے تعصب پر گرفت کی گئی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ بخیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے اہل کتاب کے لیے دوزخ ہے، جن میں ان کی کھالیں بدلی جاتی رہیں گی اور مسلسل جلا جلا کر اذیت دی جائے گی۔ اہل کتاب میں سے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہوں گی۔ آیت 46 تا 56۔ آیات 58 تا 59 تیسرے پیراگراف میں اسلامی ریاست کے اندر رعایا اور حکومت کے حقوق و فرائض پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تیسرا پیراگراف صرف 2 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت 58 میں عدل و انصاف کے ساتھ عہدے اور مناسب اہل لوگوں کو تفویض کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت 59 میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ماتحت حکمرانوں اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت مطلق اور غیر مشروط ہے، جبکہ حکمرانوں اور دیگر بزرگوں، اماموں اور مفتیوں اولو الامر کی اطاعت مقید اور مشروط ہے۔ حکمرانوں اور دیگر اولو الامر سے اختلاف اور نزاع کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ آیت 59۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔